اللہ الرحمن الرحیم فصل النحو علم باصولی۔ عزیز طلباء، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے دعائیہ جملہ اور مقدمات بیان کیے تھے۔ اب اس ویڈیو کے اندر مختصر سی تعارف علم نحو کی اور اس کے کچھ تفسیریں بتائیں گے۔ اگر آپ طلبہ عزیز اس کو ذہن نشین فرما لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ فصل النحو علم باصولی، نحو ایسے علم کا جاننا ہے یعرف بہا احوال اواخر الکلم الثلاث، جس کے ذریعے تینوں کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیبہا بعضھا مع بعض، اور بعض کو بعض سے ترکیب کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ یہ علم النحو کی تعریف ہے۔ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، اور علم نحو کا غرض یہ ہے کہ ہم کلام عرب میں لفظی غلطی کرنے سے ذہن محفوظ رہے۔ والغرض منہ صیانۃ الذہن، اور غرض اس کا یہ ہے کہ ذہن عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی کرنے سے محفوظ رہے، فی کلام العرب، کلام عرب میں، وموضوع الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ وہی اسم و فعل و حرف، اور وہ اسم اور فعل اور حرف ہے۔ لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف، کیونکہ یا تو نہیں دلالت کرے گا اپنی ذات کے معنی پہ بذات خود معنی پر، اور وہ حرف ہے، او تدل على معنى في نفسه وقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، یا کلمہ ایسا لفظ ہوگا جو معنی کرے گا، بذات خود اپنا معنی کرے گا، اور اس کے معنی کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہوگا، تینوں زمانوں کے ساتھ، وہ الفعل اور وہ فعل ہے۔ او لم یقترن معناها به، یا اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور وہ اسم ہے۔ سیدھا ترجمہ اس کا یوں ہوگا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور وہی اسم و فعل و حرف، اور وہ اسم اور فعل اور حرف ہے۔ لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها، اور کیونکہ یا تو اپنے معنی پر بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، اور جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے وہ الحرف، اور وہ حرف ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسی، یا وہ اپنے بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے گا، وقترن معنیہا، اور اس کا معنی بأحد الازمنۃ الثلاثہ، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ الفعل اور وہ فعل ہے۔ او لم یقترن معنیہا، یا اس کا معنی کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، وہ الاسم، اور وہ اسم ہے۔ فعد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، چنانچہ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے اپنے معنی پر بغیر کسی زمانے کے ملے ہوئے تینوں زمانوں میں سے۔ عن الماضی، یعنی تینوں زمانہ کون ہے؟ وہ یہ کہ ماضی و حال اور استقبال، کرجل و علم، جیسے کہ رجل و علم، یعنی اسم کی تعریف کیا ہوا؟ ایسے اسم ایسے کلموں کو کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے تینوں زمانوں میں سے، یعنی ماضی، حال اور استقبال، جیسے رجل علم۔ وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ نحو زید قائم۔ اب اسم کی علامت بتا رہے ہیں، وعلامتہ، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ صحۃ الاخبار عنہ، اس سے خبر دینا درست ہو، نحو زید قائم، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے،
والاضافت یا اضافت ہو کا غلام زید جیسے غلام زید، ودخول لام التعریف یا لام تعریف داخل ہو، والتثنیہ یا تثنیہ ہو، والجمع یا جمع ہو، والتصغیر یا تصغیر ہو، والنداء یا حرف ندا ہو، فإن كل هذه خاص الاسم، چنانچہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ اسم کے خاصیتوں میں سے ہے۔ ومعنى الأخبار عنه أن يكون محكوما عليه، اور اخبار عنہ کا معنی یہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو، لکونہ فاعلا، فاعل ہونے کا، او مفعولا یا مفعول ہونے کا، ومبتدا یا مبتدا ہونے کا، ویسمى اسما لسموه على قسميه لا لکونہ واسما على المعنى، اور اسم نام رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ اپنے دونوں قسموں پر مقدم ہے، نہ کہ اسم نام رکھا گیا ہے اس کے علامت ہونے پر۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب اس کی مختصر صرف تعریف سننا۔ سب سے پہلے النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الکلم ثلاثه من حیث الاعراب وحیث الاعراب والبناء، یہ نحو کی تعریف بتا رہا ہے کہ نحو ایسے کلموں کو کہتے ہیں جس سے کلمے کے آخری حرف کی حرکت معلوم ہو معرب اور مبنی کے اعتبار سے، کہ نحو ایسے علموں کا جاننا ہے۔ جب انسان عربی زبان میں بات کرتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، تو اس کے اندر یہ پتہ ہوگا علم نحو کے جاننے سے کہ ہم آخری حرف پر زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، کسرہ ضمہ اور فتحہ پڑھیں گے، کس صورت میں ہم ضمہ فتحہ کسرہ پڑھیں گے اور کس صورت میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ، اور اس کا غرض کیا ہے کہ انسان جو زبان سے اپنی بات کہتا ہے کلام عرب میں تو لفظی غلطی سے محفوظ رہ سکے، بچ سکے۔ وموضوع الکلمۃ والکلام، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ ہر فن میں کسی نہ کسی ایک چیز سے بحث کی جاتی ہے، جیسے ڈاکٹر انسان کے بدن سے بحث کرتا ہے کہ اس کا آنکھ کا علاج کیا ہے، کان کا علاج کیا ہے، ہاتھ کا علاج کیا ہے، پیر کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح انجینئر مکان سے بحث کرتا ہے کہ اس مکان میں اینٹ کیسا لگنا چاہیے، پتھر کیسا لگنا چاہیے، سریا کیسا لگنا چاہیے۔ اسی طرح مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا بھی موضوع علم نحو کا موضوع بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور پوری کتاب میں کلمے اور کلام سے ہی بحث کی جائے گی۔ اب مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے بتایا کہ کلمہ کہتے کسے ہیں، کلمہ کیا چیز ہے، کس چیز کا نام کلمہ ہے۔ تو کہہ رہا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، کلمہ ایسے لفظوں کو کہتے ہیں جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ انسان جب اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ اگر معنی دار ہو تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اگر بے معنی ہو تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ تو وہی مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اچھا، معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس کی بتا رہے ہیں، اس کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں، وہی اسم و فعل و حرف۔ اس کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین ہی قسمیں کیوں؟ چار ہونا چاہیے، یا چار ہی کیوں؟ دو بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کے آگے بتا رہے ہیں کہ تین قسم کیوں ہے۔ آپ اگلی عبارت پڑھنے کے بعد یہ سمجھ جائیں گے کہ تین ہی قسمیں کیوں، چوتھی قسمیں کیوں نہیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ، کیونکہ وہ کلمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو بذات خود اس کے اندر پایا جائے، یعنی اپنے معنی پر کبھی وہ دلالت نہیں کرے گا، بذات خود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، اس کو اپنا معنی بتانے کے لیے اپنے دائیں اور بائیں والے سے مدد لینی پڑے گی، اور وہ حرف ہے۔ آپ دوسرے استعمال میں یہ سمجھ لیں کہ کلمہ ایسے لفظوں کو کہتے ہیں کہ کلمے کے اندر اگر وہ کلمہ اپنا بذات خود معنی بتائے یا نہیں بتائے، اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو وہ حرف ہے، اور اگر وہ بتاتا ہے
تو اب اس کے اندر یہ پایا جائے گا کہ زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. اگر زمانہ پایا جا رہا ہے تو فعل ہے، اور اگر وہ لفظ جو معنی بتا رہا ہے اگر اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا تو اس میں مصنف علیہ الرحمہ اسی کی مکمل وضاحت کی ہے. او تدل علی معنی فی نفسہ، یا وہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو بذات خود اس کے اندر پایا جائے. وقترن معنیٰ بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اور اس کے معنی جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو. وہ الفعل، اور وہ فعل ہے، یعنی فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، چاہے ماضی یا حال یا استقبال. او لم یقترن معنیٰ بھی، یا اس کا معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، وہ الاسم، اور اسم ہے. چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے حرف کو بیان کیا، پھر فعل کو بیان کیا، پھر حرف، یعنی جب قسم کو لانے کی باری آئی تو مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے حرف، فعل، اسم کو بیان کیا. لیکن جب اس کے اوپر دلیلیں پیش کرنی تھی، اس کے معنی مطالب کو سمجھانا تھا، اس پہ بحث کرنا تھا، تو سب سے پہلے اسم کو لائے. کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کا دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھیں کہ جب جلسے کا پوسٹر لگتا ہے تو جو سب سے بڑے مولانا صاحب ہوتے ہیں ان کا نام ہیڈنگ میں سب سے اوپر ہوتا ہے. لیکن جس دن جلسہ ہوتا ہے اور اس جلسے کے اندر جب مقررین حضرات کو بلانے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے ان چھوٹے حضرات کو بلایا جاتا ہے جن کا نام سب سے بعد میں ہوتا ہے، اور جن کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے ان کو سب سے بعد میں بلایا جاتا ہے. یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ نے وہی کام کیا ہے. اب یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے اسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم کیا چیز ہے. فرماتے ہیں فحد الاسمۃ اسمی کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضی والحال والاستقبال. چنانچہ اسم ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، یعنی ماضی اور حال، استقبال. اسم کی تعریف آپ عزیز طلبہ اس سے پہلے والی کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ اسم ایسے کلموں کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی معنی نہ پایا جائے اور اس سے مکمل بات سمجھ میں بھی آ جائے. جیسے رجل علم. اب دوسری چیز مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسم کی کچھ علامتیں ہیں. اب ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے. جب تک وہ پہچان و نشانی و علامت نہیں ہم کو معلوم ہوگا تب تک ہم پہچان نہیں سکتے کہ وہ چیز کیا ہے. جیسے ہماری اور آپ کے پہچان کے لیے ہمارا اور نام رکھا جاتا ہے، تو اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں، آپ کون ہیں، یا دوسرے ہمارے ساتھی کون ہیں. اسی طرح سے مصنف علیہ الرحمہ نے اسم کی کچھ پہچان بتائے ہیں. فرماتے ہیں وہ علامت، اور اس کی پہچان یہ ہے صحت الاخبار عنہ، کہ اس کے ذریعے اس سے خبر دینا صحیح ہو. نحو زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے. اور دوسری علامت یہ بتا رہا کہ کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو، اس کی اضافت کی گئی. جیسے غلام زیدین، یہاں پہ غلام کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسم ہی کی اضافت کی جاتی ہے، دوسرے اسم کی طرح فعل کی اضافت نہیں کی جاتی ہے. ودخول لام التعریف، یا ایسا اسم ہو جس پہ لام تعریف داخل ہو. والتثنیہ، اور جمع، تثنیہ ہو یا جمع ہو. والتصغیر، یا تصغیر ہو. والنداء، یا حرف ندا ہو. فإن كل هذه خاص، چنانچہ یہ سب اسم کے خاصیتوں میں سے ہیں. ومعنى الاخبار عنه ان يكون محكوما علیہ، اور یہاں پہ مصنف علیہ الرحمہ اخبار عنہ کا معنی بتا رہے ہیں کہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے. لکونی فاعلا و مفعولا و مبتدا، جیسے فاعل کا حکم لگایا جائے یا مفعول کا یا مبتدا کا. جیسے زید قائم میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے. فیسمى اسم لسموه علی قسمیہ، اور اب بتا رہے ہیں کہ اسم نام کیوں رکھا گیا. اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کتاب کا نام ہدایت النور رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ مصنف نے اس کا جواب دیا. اسی طرح یہاں فرما رہے ہیں کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا.
تو بصری حضرات کا یہ کہنا ہے وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَىٰ قِسْمَيْهِ، اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہے، یعنی فعل اور حرف پر، لا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَىٰ۔ اور کوفی حضرات فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ کا مذہب بھی وہی ہے جو بصری حضرات کا مذہب ہے، یعنی اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں وہ اپنے دونوں قسموں پر بلند ہے، اور کوفی حضرات فرماتے ہیں کہ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ مصنف کا بھی مذہب نہیں ہے، واللہ اعلم۔